میں نے تمہارے لیے ایک بہت ہی پیاری لڑکی ڈھونڈ رکھی ہے۔ نانی نے شفقت سے میرے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ خوش خبری سنائی۔ میں نے عجیب نظروں سے نانی کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا کے کہنے لگے، اپنی بسما۔ بسما میں حیرانی سے بولا تھا۔ بسما میری چھوٹی خالہ آسیہ کی بیٹی تھی۔ چھوٹی خالہ کو میں انہی کی خواہش کے مطابق خالہ کی بجائے ماسی کہتا تھا۔ ماسی کتنا پیارا لفظ تھا۔ ماسی مطلب مس عجیب وقت آ گیا ہے۔ اب بڑے شہروں میں کام والی کو ماسی کہتے ہیں۔ وہ لوگ ٹاؤن شپ میں رہتے تھے، ہمارا ان کی طرف آنا جانا کم ہی تھا، وجہ وہی ہماری غربت۔ خالو وکیل تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنے بھائیوں کے ساتھ سانجھا کاروبار بھی تھا۔ خالو ہم سے میل جول کم ہی رکھنا چاہتے تھے۔ میں نے نویل سے اس کی موٹر سائیکل لی، نانی نے اس میں پیٹرول ڈلوا دیا۔ میں اور نانی ثانیہ کی منگنی کی مٹھائی لے کر ٹاؤن شپ پہنچ گئے۔ سردی کا موسم اور اتوار کا دن ماسی چھت پر بیٹھی ہوئی اپنے پوتے کے لیے سویٹر بن رہی تھی۔ میں اور نانی چھت پر ہی چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بسما کالے لباس میں ملبوس چائے کی طرح اٹھائے ران پہنچی۔ ان دنوں بسما کی رنگت مکھن سے زیادہ سفید تھی۔ روشن پیشانی، موٹی موٹی سرخ ڈوروں والی آنکھیں، گلا چہرہ، لمبی گردن، چمکتے دانے، ساون کی کاری رات کی طرح کالے سیاہ گیسو۔ اس دور میں ساری رشتے داری میں بسما جتنی کوئی بھی لڑکی حسین نہ تھی۔ بسما جتنی حسین تھی اتنی ہی خوش اخلاق بھی، بات بات پر ہنس دیتی۔ ہنستی تو گال کے ایک طرف ڈمپل پڑتا تھا۔ نیروز چائے، بسما نے میرے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کپ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس کو غور سے دیکھا، وہ بھی مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ بسما کے گورے مکڑے پر چھوٹے چھوٹے سرخ کے واسطے تھے، جیسے اکثر نوجوان لڑکیوں کے مکڑے پر ہوتے ہیں۔ چائے ختم کرنے کے بعد نانی اور ماسی کسی مریض کی عیادت کو چلی گئی۔ بسما 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، 2 بڑے اور 2 چھوٹے۔ سب سے بڑا اپنے سسرال گیا ہوا تھا اپنی بیگم کے ساتھ۔ اس سے چھوٹا قطر میں ہوتا تھا، اور بسما سے چھوٹے والے دونوں کرکٹ میچ کھیلنے گئے تھے، اور خالو صاحب اپنے دوستوں کی طرف۔ نانی اور ماسی کے جانے کے بعد میں اور بسما گھر پر اکیلے ہی تھے۔ 2 فٹ کی دوری پر بسما میرے سامنے کرسی پر بڑے اعتماد کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑے دل والے ہو، اپنی محبت کے لٹ جانے پر خود ہی مٹھائیاں بانٹ رہے ہو۔ محبت مجھے بسما کی بات سن کر کلٹ سا لگا۔ میں نے دل میں سوچا، ابھی چند مہینے پہلے زندگی میں صرف ایک بار جیسے تیسے کر کے میں نے ثانیہ سے اپنی خاموش محبت کا اظہار کیا تھا۔ ثانیہ اور اس کے بھائی کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اسے کہاں سے خبر مل گئی؟ کہاں کھو گئے وہ؟ بسما نے چٹکی بجاتے ہوئے میرے خیالوں کے سلسلے کو توڑا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ سب جانتے ہیں، بسما نے کرسی کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے جواب دیا۔ میرے زخم پھر سے ہرے ہو گئے، میرا چہرہ فک ہو گیا۔ کوشش کے باوجود بھی میں اپنے ماتھے پر شکست کی شکلوں کو آنے سے نہ روک سکا۔ میری خاموش محبت بسما سے ڈھکی چھپی نہ رہی تھی۔ محروز دفاع کرو ثانیہ کو، اسے تم سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ وہ تو اکثر تمہارا مذاق اڑایا کرتی تھی اور مجھے اس پر شدید غصہ آتا تھا۔ میں نے ڈبڈباتی آنکھوں سے بسما کی طرف دیکھا۔ بسما کے رخ روشن پر جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں، بسما کے انابی ہونٹوں پر پھر مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ مجھے اس کے رویے سے یہ تاثر مل رہا تھا جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ ویسے ایک بات ہے، آج تک تم سچے ہو، تمہیں ثانیہ کے علاوہ کبھی کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ کون کس کی بات کر رہی ہو؟ جیسے ہی میں نے کھردرے لہجے میں یہ پوچھا، بسما کی موسیقیت سے بھرپور آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ کچھ سہم سی گئی، وہ جو چند لمحے پہلے بڑے اعتماد سے میرے ساتھ تڑاف پڑاف باتیں کر رہی تھی، اسے یک لفظ کوئی سانس سونگ گیا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چھت پر بنے ہوئے اکلوتے کمرے کے اندر چلی گئی اور وہاں کھڑی ہو کر تانک جھانک کرنے لگی۔ نیشش کو پنج من بتلا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بسما کی طرف بڑھا۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، اس نے فٹ سے نظریں جھکالے۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی اور ان سے سونی سونی خوشبو آ رہی تھی۔ میں اس کی پریشانی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے اعتماد دینے کے لیے میں نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھنے کے لیے جیسے ہی اٹھایا، وہ ترلت بھرلت 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں بچپن ہی سے تمہاری ہوں، بسما نے چشم الفت سے میری طرف دیکھ کر کہا۔ میں ایک لمحے میں کزن سے محبوب بن گیا۔ نانی کے الفاظ میرے کانوں میں گونجے۔ میں نے تمہارے لیے ایک بہت ہی پیاری لڑکی ڈھونڈ رکھی ہے۔ نانی کی آواز کے پیچھے پیچھے ہی ایک آواز میرے کانوں میں پڑی۔ محبت کرتی ہوں تم سے۔ اپنے دل کو قابو میں رکھنا یہ میرے بس میں نہ تھا، مگر پھر بھی میں خود کو بے بس نہیں سمجھتی۔ تم ہماری شادی سے پہلے مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔
بسما نے اقرار محبت کے ساتھ ساکھ اپنے اختیارات بتاتے ہوئے مجھے خود سے دور رہنے کا فرمان بھی جاری کیا تھا۔ یہ سنتے ہی میرا دل تشویش کر اٹھا۔ وہ جو کہیں ملتان کی گلی میں نکڑ کے ساتھ بیٹھا ہوا دل یہ کر رہا تھا، وہ کھسکتا کھسکاتا ٹاؤن شپ آ گیا۔ اب ملتان کی جگہ ٹاؤن شپ میرے لیے مقدس تھا۔ چند منٹ کے اندر ہی میرے دل نے پارٹی بدل لی۔ تم یہاں سے جاؤ، کوئی آ جائے گا۔ بسما نے بڑی نزاکت کے ساتھ اگلا حکم دیا۔ کیوں جاؤں، میرے دل میں کوئی چور نہیں ہے، میں الجھن سے بولا تھا۔ پلیز میری خاطر کسی نے ہم دونوں کو کمرے میں ایک ساتھ دیکھ لیا تو میں بدنام ہو جاؤں بھنڈی۔ بسما کی آواز میں سچائی تھی۔ میں نے نظر دھر کر اسے دیکھا، وہ واقعی کسی افسرہ سے کندھا تھی۔ میں کمرے سے نکلنے لگا تو بسما کے ایک جملے نے میرے قدم روک لیے۔ میں نے بڑی دائیں مانی تھی کہ تمہاری ثانیہ سے شادی نہ ہو۔ میں نے پلٹ کر بسما کو دیکھا جس کے چہرے پر اعتماد تھا۔ اگر تم سے میری شادی نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گی۔ میرا چہرہ کھل گیا ہے۔ دل کے زخموں پر محبت کا مرہم ایسے لگا جس سے کوئی نشان